الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، یعنی 19واں روزہ ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے حق جاری فرمائے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ ہم دنیا کے اندر کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے گھر کے بھی حاکم ہیں، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے، مرد اور عورت کی اصلاح۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوال کیا جائے گا، عورت اپنے گھر خامند کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اس بارے پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو نیکی کا کتنا حکم دیتی تھی۔ مرد کو بھی پوچھا جائے گا۔ ہر بندہ اپنے اپنے سٹیج پر جہاں جہاں پر موجود ہے، جس عہدے پر موجود ہے، اس کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر امام سے سوال کیا جائے گا۔ ہم عہدے تو بہت بڑے لیتے ہیں، لیکن جب ذمہ داری بڑھتی ہیں تو سوال بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ہماری سوچ میں فرق ہے۔ ہم دین کا کام کریں، جب تک دین کا کام نہیں کریں گے تو ہم کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو اس سوال میں سے ہمیں پاسنگ نہیں ہوگی، ہم کلیئر نہیں ہو سکیں گے۔ کلیئر تب ہوں گے کہ جو ہمارے مطاعت ہیں ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں گے، ان کو نیکی کی طرف لے کے آئیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ہمارا معاشرہ کچھ اور ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے۔ معاشرہ کہتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے اسے تو روکو ہی نہ، کیونکہ بھائی یہ تو ایمان کا بڑا نچلا درجہ ہے، کمزور درجہ ہے۔ اگر کسی کو برائی سے روکیں گے نہیں، اور جو بندہ برائی سے نہیں روکتا تو بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، یا وہ یہاں سے اپنا معاملہ درست کر لے یا پھر آگے جا کے اس کا حساب دے۔ تو ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، گھر کے ساتھ معاملات درست رکھنے چاہیے۔ ہر اور مرد اور عورت کے 4 کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ ماں اور بیٹے کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بہن بھائی کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، باپ بیٹی کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان تعلقوں کے درمیان ضروری ہے کہ دین کا کام کیا جائے، اپنے گھر میں ہی تبلیغ کا معاملہ رکھا جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے نہیں آتے،
یعنی کہ ان کے دل میں دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا سنوارنے کے لیے لگ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے یہ بن جائے یہ بن جائے، لیکن وہ دین کی طرف لے کے نہیں آتے، کیونکہ ان کے سینے میں دنیا ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا۔ تو جس کے سینے میں دنیا ہے، دین نہیں ہے، وہ دنیا کی طرف ہی لے کے جائے گا نا۔ بھائی اپنی سوچ کو بدلیں، جب تک ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ بھائی ہماری اولاد اگر دین کی طرف نہیں ہے تو ہماری سوچ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی دین پر نہیں ہیں، نہ اس گھر کی عورت دین پر ہے، نہ اس گھر کا خامد جو مالک ہے وہ دین پر ہے۔ دین پر تب ہوگا جب اس کی اولاد بھی دین پر چلے گی۔ تو معاشرے کے اندر یہ چار محبتیں ہیں، ہم اس سے سبق لیتے ہیں اور اصلاح کرنے کی اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کریم علی والے محبوب اور اس کے صحابہ نے کس طرح یہ عمل کر کے ہمیں تعلیم دی، اور ہم بھی عمل اپنائیں گے تو ہمیں کامیابی میسر ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں یہ اولاد سے بڑی محبت رکھتی ہے، اور اولاد کی نظر میں ماں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ماں کے آنسو کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہو یا بیٹے کی شادی کرنی ہو، بیٹا یا بیٹی نہ مانتے ہو کہ میں نے یہاں پہ شادی نہیں کرنی، ماں کی آنکھوں سے آنسو اترنے کی دیر ہوتی ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں جس طرح تو کہے گی اس طرح، وہ پوری زندگی اپنی ایک طرف لگا دیتی ہے، لیکن ماں کے آنسو نکلنا برداشت نہیں کرتے۔ یہاں پہ ماں کو بھی اپنی اولاد کی اس موقع پر قدر کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ معاملہ اگر دیکھنا ہو تو سمجھنا ہو تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اسلام میں داخل ہوئی تو ان کے خامد مالک بن نضر کو پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ تو نے کیا کیا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، چھوڑ دو اسے۔ وہ کہنے لگے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگے کیا وجہ؟ اس نے کہا، وہ صحابیہ کہنے لگی کہ میں نے نبی علیہ السلام کی بات سنی، میرے دل پر اثر کر گئی کہ میں کو تو شرک کر رہی ہوں، بتوں کو پوج رہی ہوں، میں چھوڑ دیتی ہوں، میں تو حق تعالیٰ کی بات کروں، تو میں اسلام میں داخل ہو گئی ہوں، تو مجھے یہ گمان گزرا کہ موت آ سکتی ہے کسی وقت بھی، میں گھر جا کے کیا فیصلہ کرنا ہے، ادھر ہی فیصلہ کر کے میں اسلام میں داخل ہو جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن تو اپنے بیٹے انس کو اس کی طرف نہ لے کے آنا۔ وہ کہنے لگے نہیں، وہ بیٹا میرا بھی اسلام میں داخل ہوگا۔ باپ کہنے لگا نہیں، میرا بیٹا اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے بیٹے پہ چھوڑ دیا کہ بیٹا تم بتاؤ کیا تم اسلام میں داخل ہوگے؟ ماں کہنے لگی نہیں، اسلام میں داخل ہوگا۔ باپ کہنے لگا اسلام میں نہیں داخل ہوگا۔ جب بیٹے کی طرف بات کی گئی، فیصلہ اس پہ آیا، تو بیٹا اٹھ کے ماں کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگے حضرت انس بن مالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کے دین پہ آتا ہوں، یعنی کہ ماں کے کہنے پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یار دیکھنا یہ ہے کہ جو ماں اپنے بیٹے سے دنیا کے سارے کام کروا سکتی ہے، وہ کیا دین کا کام نہیں کروا سکتی؟ وہ دیکھیے ایک صحابیہ کا عمل دیکھیے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے۔ یہ آپ کو ان کی دعا لگ گئی۔ حضور علیہ السلام نے، حضرت ام سلیم نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کیجیے، تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس کے مال میں بھی برکتیں دے اور اس کی اولاد میں بھی برکتیں دے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر 130 بچے بچیاں تھیں، یعنی کہ 2 بیٹیاں 128 بیٹے تھے۔ اب یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اتنے بچے؟ بھائی پوتے پوتیاں نواسیاں ملا کے تقریباً ان کی زندگی کو دیکھنے کو جو ملے، باغ جو کھلا تھا ان کا، جو گلشن کے اندر پھول کھلے تھے، وہ 130 تھے۔ اتنی دعا لگی اور مال بھی بے حساب ہو گیا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ماں کی حکم، ماں کا مقام تھا بیٹے کی نظر میں، تو ماں کا مقام ہوتا ہے بیٹے کی نظر میں، ماں جس طرف چاہے تو اس طرف لگا سکتی ہے، باپ جس طرف چاہے لگا سکتا ہے، لیکن ماں چونکہ زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ماں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور جو جس کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سرکس کے اندر شیر ہوتا ہے، وہ انسانوں کے قریب ہوتا ہے تو اسی انسان کا وفادار ہوتا ہے۔ کوئی سانپ ہو، وہ پالا ہو، سانپ بھی اس بند جو
جس نے اس کو 4 دن اس کو کھانا کھلایا ہو، اس کو دودھ پلایا ہو، اس کی سیوا کی ہو، سانپ بھی اس کی قدر کرتا ہے، ہاتھی بھی کرتا ہے، یار کتا بھی قدر کرتا ہے جو کھانا کھلائے، جو پاس ہوتا ہے اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ماں کے اس حساب سے اثرات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیٹے کے زیادہ قریب ہوتی ہے، ہر وقت باپ تو سارا دن کام کو چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ماں کا مقام اولاد کے سینے میں بڑا ہوتا ہے۔ تو ماں کو اس بارے پوچھا جائے گا کہ اگر وہ اولاد کو دین کی طرف نہیں لے کے آتی، اس کے لیے ضروری ہے اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آئے، یہ ہماری اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں لے کے آئیں گے تو وہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ تم ذمہ دار تھی، تو نے کیوں نہیں اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آئی۔ یہ کیونکہ ماں باپ کا جو فکری اختلاف ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بعض ماں باپ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، یا باپ اٹھ کے جائے تو ماں کہتی ہے تیرے باپ کا تو دماغ ہی خراب ہے، یا باپ کہتا ہے تیری ماں کا دماغ ہی خراب ہے۔ اس سے بڑے خطرناک نتائج نکلتی ہیں۔ دیکھیے نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ بات سن لو، تو اس بیٹے نے اختلاف کیا۔ اختلاف کس کی وجہ سے کیا؟ ماں کی طرف سے کیا۔ اب کسی بھی نبی کی بیوی جو ہے اس کا کردار غلط نہیں تھا، ہر بیوی ٹھیک تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ ان کی اختلاف رائے تھا، ہر طرف وقت ان کا اختلاف ہی رہتا تھا آپس میں، جس کی وجہ سے ویسے ان کا کردار میں کوئی فرق نہیں تھا، صرف اختلاف تھا۔ اختلاف کی وجہ سے اولاد پر اختلاف آیا، اثر آئے، تو اولاد پر اثر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ یہی بات ہوتی ہے، اگر ماں باپ کا آپس میں اختلاف ہو تو اولاد پر وہ بڑے گہرے برے اثر پڑتے ہیں، اس لیے ضروری ہے یہ معاملات اپنے درست کیے جائیں۔ اب خامد کے دل میں بیوی کا بڑا مقام اور بڑی محبت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لو یہ خامد نہیں ٹھیک کرتا، بیوی کو غلام بنا کے رکھتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے پرانے وقتوں کی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ گلشن آرا بیگم ہے، اس نے دلی کے اندر اس کے خامد نے دلی کے اندر شالہ مار باغ کی طرح ایک باغ تیار کیا، ایک بیوی کے کہنے پر، یعنی کہ گلشن آرا بیگم کے خامد نے گلشن آرا کے کہنے پر ایک باغ تیار کیا۔ اسی طرح نور جہانگیر کی بیوی جو ہے، اس کے کہنے پر اس کے خامد نے جہانگیر نے ایک مقبرہ تیار کروایا۔ اسی طرح ممتاز محل بھی ایک ملکہ تھی جس کے خامد نے اس کے کہنے پر یہ تیار کروایا۔ ایک زبیدہ خاتون بھی ایک ملکہ ہوئی ہے، جس نے کیا کیا؟ صدقہ جاریہ کے لیے اس نے کہا کہ بھائی یہاں سے حاجی گزرتے ہیں، ان کو پیاس لگتی ہے تو نہر ہونی چاہیے، اس نے نہر بنوا دی۔ کون کہتا ہے کہ بیوی کا کہنا نہیں خامد مانتا؟ بیوی کا خامد کہنا مانتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا معاملہ درست نہیں کر رہے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ اب اسی پہ ہی ایک بات لے لیجئے، حضرت ابو طلحہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت بڑے مالدار بھی تھے، حسین بھی تھے، جوان بھی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ یعنی کہ حضرت ام سلیم کے خامد کون؟ مالک بن نضر فوت ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابھی بچے تھے، تو کیا ہوا کہ اس حضرت ابو طلحہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے پیغام بھیجا کن کو؟ حضرت ام سلیم کو، کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ام سلیم نے کہا کہ بھائی بات ٹھیک ہے، تو ایسا شخص ہے جس کے آگے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ مالدار بھی ہے، ہر چیز کی سہولت تیرے پاس ہے، تو خود جوان بھی ہے، خود حسین بھی ہے، لیکن بات یہ ہے تیرا میرا مزاج نہیں ملتا، تو بتوں کو پوجتا ہے، تو پتل سے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، تو لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، پتھر سے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، میں تو خالق حقیقی کی بات کرتی ہوں، تمہارا مذہب ہو رہا ہے، میرا مذہب ہو رہا ہے، جب تک تو اسلام میں داخل نہیں ہوگا میں تیرے سے شادی نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اس کے کہنے پر، حضرت ام سلیم کے کہنے پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بھی تبلیغ کر سکتی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خامد کو تبلیغ نہیں کر سکتی، دیکھ وہ تو ابھی خامد بھی نہیں ہوئے تو پھر بھی اسلام میں لے کے آ گئی۔ یہ طریقہ ہے ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بہن بھائی کا معاملہ دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی بہن کا بھائی کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے حوازن قبیلے کو جو ہے نا فتح کیا، کچھ لوگ جو ہے نا قیدی ہوئے، ان میں سے ایک عورت بھی قیدی ہوئی، بے شمار قیدی ہوئی، لیکن ایک کوئی جو بوڑھی تھی، اس نے کہا کہ
آپ کے صاحب کون ہیں، آپ کے لیڈر کون ہیں، آپ کے بڑے کون ہیں؟ سب نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگی پھر ان کو جا کے کہہ دینا کہ تمہاری بہن آئی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا کہ حضور کی بہن، ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تمہاری جا کے کہنا کہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ رضائی بہن وہ ہوتی ہے جس ماں کا دودھ دونوں نے پیا ہو، یعنی کہ حضرت حلیمہ کی وہ بیٹی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ، وہ آپ کی رضائی بہن تھی۔ نبی علیہ السلام کو بچپن میں کھلاتی تھی، پلاتی تھی، حضور کو وہ باہر لے کے جاتی، حضور کی بڑی خدمت کرتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام کو آ کے صحابہ نے خبر دی تو نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ حضور کی رضائی بہن پاس آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر چادر بھی دی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ حضور نے 3 غلام بھی اسے دیے اور ایک لونڈی بھی دی اور بکریوں کا پورا ریوڑ گفٹ کر دیا۔ یہ ہے رضائی بہن۔ ہم آج اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہماری سکی بہنیں ہوتی ہیں، ہم اس کو اپنا حق نہیں دیتے، جائیداد کا حق نہیں دیتے، ورثے سے اسے کوئی حقوق ہی نہیں دیتے۔ وہ ڈرتی مانگتی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ نہ ہی مانگے، وہ معاف ہی کر دے۔ اور بھائی وہ اگر معاف بھی کر دے تو اسے دینا چاہیے، کیونکہ وہ ڈرتی نہیں لے رہی۔ یہی دیکھ لیجئے، ہماری بیوی ہو یا ہماری بیوی ہو تو اس کے جو میکے والے ہیں، کوئی ان کی کوئی جائیداد فروخت ہو تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی اپنا حصہ لے کے آئے۔ جب لینے کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے حصہ ہمیں بھی ملے، جب دینے کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لے ہی نہ۔ تو نبی علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ سکی بہن نہ بھی ہو، رضائی بہن ہو، اس کی بھی اتنی عزت کرو، اس کے ساتھ بھی اتنا پیار، اس کی شفقت کرو کہ حضور علیہ السلام نے غلام بھی دیے، لونڈی بھی دی خدمت کرنے کے لیے اور بکریوں کا ریوڑ بھی عطا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے بہن بھائی کے درمیان جو اصلاح ہے نا، وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح باپ کی نظر میں بیٹی کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی حضور علیہ السلام سے لے لیجئے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد کچھ لوگ قیدی ہوئے، تو ایک قیدی جس کا نام تھا ابو العاص، یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند تھے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، دین کا کام کی، تو اس نے گھر سے نکال دیا۔ تو کافروں نے کہا ایسے جانے دیں گے؟ یہ محمد کی بیٹی ہو، ہمارے دشمن کی بیٹی ہو تو وہ ایسی چلی جائے۔ لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں، وہ کافروں کی تعلیم تھی اس طرح کی، اور آج بھی ان کی اس طرح کی چلتی ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم تو آج بھی نہیں اس طرح کی ہے۔ تو کیا ہوا، جب وہ اونٹھی پر سوار ہوئی تو سواری سے نیچے گرا دیا گیا، اور جو آپ کے پیٹ میں اولاد تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، اور آپ کی کمر میں درد شروع ہو گئی۔ لیکن جب وہ قیدی ہو کے آئے ابو العاص، تو حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک پیغام چلا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ بھائی اس طرح کرو، فدیہ لے لو اور آزاد کرتے جاؤ۔ سیدہ زینب کو پتہ چلا کہ میرا خاوند جو ہے وہ قیدی ہو چکا ہے۔ انہوں نے سفارش نہیں کی، اپنے گلے سے ہار اتار کے پیش کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے ہار آیا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حتمی فیصلہ بھی ہو سکتا تھا، کس کی مجال تھی جو حضور کے سامنے کوئی اعتراض کرتا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی بھی ہمیں رہنمائی فرما دی کہ یہ معاملہ ہماری اصلاح کی، اس طرح کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا تو حضور نے فرمایا، صحابہ مشورہ یہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور ہار بھی واپس کر دیا جائے۔ یہ بیٹی کا ہار تھا، بیٹی کا ہار۔ اور یار جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے شادی کے دن تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، بھائی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں رو رہے؟ اس نے کہا روتا اس لیے، اس نے آ بھی جانا، روتا اس لیے ہوں جواب یہی ملے گا کہ جس نازوں اور محبت کے ساتھ میں نے اسے پالا اور رخصت کر رہا ہوں، پتہ نہیں اگلے گھر جائے گی تو اتنی ناز اور اتنے پیار لاڈ سے ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے۔ وہ اس وجہ سے روتا ہے۔ کوئی بھی عورت ہے وہ نہیں چاہتی میں کسی کے گھر جاؤں مجھے طلاق ملے، وہ کہتی ہے کہ اگر میں سرخ جوڑا پہن کے، سوا جوڑا پہن کے جاتی ہوں، جب میں اس گھر سے نکلوں تو مجھے سفید کفن لپیٹ کر قبر میں پہنچایا جائے۔ یہ عورت ہوتی ہے بھائی۔
ہمیں اس طرح کے معاملات دیکھنے چاہیے. کسی کی بیٹی کا بھی لحاظ کرنا چاہیے, کسی کی بہن کا لحاظ کرنا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے گھر کے اندر یہ دینی ماحول بنانا چاہیے. ہمیں جھگڑے ختم کرنے چاہیے, اختلافات ختم کرنے چاہیے, اپنے گھر کے اندر حضور علیہ السلام کے طریقے کو لے کے آنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کدو کھانا سنت ہے, ہم کہتے ہیں کھجور کھانا سنت ہے, ہم کہتے ہیں ہری ساگ کھانا سنت ہے, لیکن یہ دیکھو یہ بھی تو سنت ہے نا کہ بہن کا حق دینا بھی سنت ہے, اور بیٹی کو عطا کرنا بھی یہ بھی سنت ہے, بیٹی کا درد سینے میں رکھنا بھی یہ بھی سنت ہے, اور خامد بیوی سے محبت کرنا بھی سنت ہے, ماں کا مقام کو سمجھ کر اس کا کہنا ماننا بھی سنت ہے, اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا, نیکی کی طرف لے کے آنا بھی تو سنت ہے. ہم ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو پھر ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا. جب ماحول ٹھیک ہوگا اللہ تعالیٰ گھر میں برکتوں کا بھی نزول فرمائے گا اور آخرت میں عزتیں بھی عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بول کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.